السلام علیکم ڈیئر لسنرز. جی جناب, کہیے کیسے ہیں آپ سب؟ دعا ہے, امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے, اور الحمدللہ میں بھی بالکل خیریت سے ہوں. ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوں. ناول کی فرمائش ہم سے کی ہے کومل اقبال نے. ناول کا نام ہے دستے کوزاگر. مصنفہ ہیں فوزیہ یاسمین. قسط نمبر 7. تم تو ایسے کہہ رہے ہو جیسے فیس بک میں نمل کی مووی موجود ہو. خرم کا دل مووی سے ایک دم اچاٹ ہو گیا تھا, اسی لیے اسے فوراً بند کرتے ہوئے قدرے چڑے ہوئے انداز میں بولا, اتنے سوال کرنے کی بجائے تم خود چیک کیوں نہیں کر لیتے؟ وکی حسب عادت تجسس پھیلا کر محظوظ ہو رہا تھا. اس کا اس طرح نخرے دکھانا خرم کو سخت گراں گزرا تھا. تبھی اپنے لہجے میں لاپرواہی بھرتے ہوئے بولا, ٹھیک ہے دیکھ لوں گا, پہلے فلم تو ختم ہو جائے. اس کی انگلیاں یونیورسٹی کی فیس بک کھولنے میں تیزی سے مصروف تھیں, مگر اس کا لہجہ اس کے جھوٹ کا پوری طرح ساتھ دے رہا تھا. تبھی دوسری طرف وکی کو شک تک نہیں گزرا کہ خرم اس کے سنسنی پھیلانے پر دل ہی دل میں تل ملا جانے کے باوجود مووی بند کر کے اس کی ناقابل فہم بات کو کھوجنا شروع کر چکا تھا. یار تمہیں فلم کی پڑی ہوئی ہے, یعنی میری بات پر کوئی بھروسہ ہی نہیں. اگر میں نے اتنی رات کو فون کیا ہے تو ضرور کوئی دھانسو خیز خبر ہی ہوگی. وکی اب بھی اپنے لہجے کو پراسرار بناتے ہوئے بولا, تو خرم محض خود کو مطمئن ظاہر کرنے کے لیے بالکل اس کی طرح پراسرار انداز میں اس مووی کی سٹوری بتانے لگا جیسے اسے وکی کی سنائی ادھوری خبر میں رتی برابر دلچسپی نہ ہو. مگر ایسا صرف تب تک تھا جب تک ویب سائٹ اوپن نہیں ہوئی تھی. جیسے ہی خرم نے سب سے آخر میں ڈالی گئی نئی مووی پلے کی, اس کی بات درمیان میں ہی رہ گئی. مووی ایسی کوئی چونکا دینے والی نہیں تھی, کسی نے موبائل سے بنائی تھی, مگر جن لوگوں کی بنائی تھی وہ ان کی بے خبری میں بنائی گئی تھی. نمل وغیرہ کی کلاس میں پہلے دن جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ واہیات مذاق کیا گیا تھا, اس کی کسی نے چھپ کر مووی بنا لی تھی. دوڑتے بھاگتے طالب علم, کوئی دروازہ پیٹ رہا ہے تو کوئی چیخنے چلانے میں مصروف ہے. روتی ہوئی لڑکیوں کے باقاعدہ کلوز اپ لینے کی کوشش کی گئی تھی. مجموعی طور پر مووی ایسی تھی کہ دیکھنے والا ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو جائے. فرسٹ ایئر کو بیوقوف بنا کر تو ویسے ہی پوری یونیورسٹی کو مزہ آتا ہے. ایسے میں اس مووی میں چوہوں سے خوفزدہ ہوتی لڑکیوں اور خاص طور پر لڑکوں کو دیکھ کر لوگ جتنا محظوظ ہوئے ہوں گے وہ کم ہے. مگر خرم کے چہرے پر مسکراہٹ تک نہیں ابھری تھی, بلکہ اس کے برعکس اس کے چہرے پر تناؤ پھیل گیا تھا. مووی زیادہ لمبی نہیں تھی, 3 منٹ میں ختم بھی ہو گئی, مگر نیچے لوگوں کے لکھے کمنٹس پڑھ کر خرم کے چہرے کا تناؤ بڑھتا چلا گیا. مختلف لوگوں نے مختلف لوگوں پر تبصرے کیے تھے. زیادہ تر لڑکوں کے حواس باختہ ہونے کو مذاق اور تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا, مگر 2-3 لوگوں نے کچھ لوگوں کی تعریف بھی کی تھی جن میں سر فہرست نمل تھی. ایسے موقع پر جہاں لڑکے تک خوفزدہ ہو کر اپنی بے ساختہ چیخیں نہیں روک پا رہے تھے, وہاں ایک لڑکی کا بے تاثر چہرہ واقعی قابل ستائش تھا. اصل میں نمل کے برابر میں سنبل تھی, جو اس سے لپٹ کر بری طرح چلا رہی تھی اور مووی میں سب کی توجہ کا مرکز بن رہی تھی. اسی کی وجہ سے نمل بھی نمایاں ہو گئی تھی, اور پھر پاس ہی رومیلا بھی ٹیبل پر دونوں پاؤں رکھے سمٹی بیٹھی تھی. ایسے میں نمل کی بہادری ہائی لائٹ ہونا کوئی انوکھی بات نہیں تھی. اور پھر جو تبصرے لکھے تھے وہ بھی ایسے کوئی بیہودہ نہیں تھے. ایک نے لکھا تھا, اس لڑکی کی بہادری کو دیکھ کر چیختے ہوئے لڑکوں کو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے. ایک اور نے لکھا تھا, چوہے انسانوں سے خوفزدہ تھے اور انسان چوہوں سے خوفزدہ تھے. ایسے میں یہ نیلے کپڑوں میں کون سی سپر نیچرل پاور ہے جس کے چہرے پر ڈر کا شائبہ تک نہیں. اور ایک آخری تبصرہ جو نمل پر ہوا تھا, اس میں جو لکھا تھا اسے پڑھ کر خرم کا خون ابلنے لگا تھا. اس نیلے کپڑے والی لڑکی کا اطمینان دیکھ کر تو لگتا ہے جیسے اسے پتا تھا کہ ڈبے میں سے کیا نکلنے والا ہے. کہیں یہ بھی اس سازش میں شریک تو نہیں خرم کے ساتھ؟ خرم کا بس نہیں چل رہا تھا یہ بات لکھنے والے کا حشر بگاڑ دے. وکی کا فون تو اس نے کب کا کاٹ دیا تھا. یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ وکی اس کے اچانک فون بند کر دینے پر کیا سوچے گا, حالانکہ اسے اس بات کی بہت فکر رہتی تھی کہ اس کے دوست اس کے متعلق کیا رائے رکھتے ہیں. خرم نے تبصرہ لکھنے والے کا نام پڑھا, مگر حسب توقع وہاں ایک فرضی نام موجود تھا. چنانچہ وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا. اور پھر ایک خیال اس کے دل میں یہ بھی آ رہا تھا, جو کوئی بھی یہ مووی دیکھے گا وہ کچھ نہ کچھ تو لکھے گا. یونیورسٹی میں تو یہی سمجھا جا رہا تھا کہ یہ حرکت خرم نے کی ہے. ایسے میں کسی کا یہ اندازہ لگانا ایسا کچھ غلط بھی نہیں تھا. اور پھر لکھنے والے نے کون سا گہرائی میں جا کر سوچا ہوگا. اس نے تو مذاق میں ہی لکھا ہوگا, اور پڑھنے والوں نے بھی مذاق سمجھ کر ہی پڑھا ہوگا. اصل غصہ تو خرم کو اس شخص پر آ رہا تھا جس نے یہ مووی بنائی تھی. وہ تو لوگوں کی خود کی مووی اور تصویریں ڈالنے کے خلاف تھا, کچا کہ یہ دوسروں کی چپکے سے مووی بنا کر ڈال دی جائے. جانے کتنوں نے دیکھی ہوگی. ہنسی مذاق ایک طرف, مگر جانے کتنوں نے یہ دیکھنے کے لیے لگائی ہوگی کہ یونیورسٹی میں کون کون سی نئی لڑکیاں آئی ہیں.
خرم کا غصہ بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ ایک پل کے لیے اس کا دھیان سمیر کی طرف ہی گیا تھا، مگر اول تو سمیر کلاس میں موجود نہیں تھا، دوم یہ کوئی ایسا سازشی کام نہیں تھا جو سمیر کے علاوہ کوئی کر ہی نہ سکے۔ آج کل ہر موبائل میں کیمرہ ہوتا ہے، کوئی نیو ایڈمیشن بھی یہ حرکت کر سکتا ہے۔ یونیورسٹی کی یہ ویب سائٹ اتنی مشہور تھی کہ جو لوگ یہاں نہیں بھی پڑھتے تھے وہ بھی اس کے متعلق جانتے تھے، اپنے کزنز اور دوستوں کی وجہ سے۔ چنانچہ یہ پتہ لگانا بہت مشکل تھا کہ یہ کس کی کارستانی ہے، مگر کمپیوٹر کے ماؤس پر سختی سے گرفت کیے خرم نے یہ مشکل کام جلد سے جلد کرنے کی ٹھان لی تھی۔ اب جب تک وہ اس شخص کا پتہ نہیں لگا لیتا چین سے نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ آلیان نے گاڑی حویلی کے گیٹ کے سامنے روکی اور اسٹیئرنگ پر سے ہاتھ ہٹا کر انگلیاں چٹکاتے ہوئے حویلی کا جائزہ لینے لگا۔ حالانکہ نانا کی اس حویلی کا وہ بچپن سے دیکھتا آ رہا تھا، یہ تب سے لے کر آج تک ویسی کی ویسی ہی تھی، کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ لیکن آلیان کے دیکھنے کے انداز میں ضرور فرق آ گیا تھا، تبھی وہ گھر کے طول و عرض کو ناپنے کی بجائے حویلی میں پھیلے سناٹے پر غور کرنے لگا۔ اسے اپنا گھر شہر کے مہنگے ترین علاقے میں واقع تھا۔ گھر سے باہر کھڑے ہونے والے شخص کو اندازہ بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ بڑی سی کوٹھی کے اندر موجود بے شمار کمروں میں کتنے مکین موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کے گھر کے اندر پھیلی خاموشی اتنی پراسرار نہیں ہوتی تھی جتنی تنہا اور ویران سی یہ حویلی لگ رہی تھی۔ شاید یہ فرق اس لیے تھا کہ وہ کوٹھی اس کی اپنی تھی اور یہ حویلی اس کے لیے ایک دوسری جگہ تھی۔ کوئی بھی جگہ اور مکان کو اگر اپنے گھر کے مقابلے میں کھڑا کیا جائے تو اس سے محسوس ہونے والی اجنبیت اور اپنے گھر کے لیے موجود ایک فطری انسیت ایسے موازنے کو کبھی بھی غیر جانبدار نہیں بنا سکتے۔ اسی لیے آلیان اپنے دل میں آئی پہلی رائے کو جھٹکتا دروازہ کھول کر اپنی گاڑی سے اتر آیا اور خود ہی اپنے خیال کی تردید کرتے ہوئے خود کو سمجھانے لگا، اتنی بڑی حویلی میں کوئی ڈھول باجے تو بج نہیں رہے ہوں گے جو گیٹ پر پہنچتے ہی حویلی میں پھیلی رونق کا پتہ دے دیں۔ نہ ہی اتنی رونق ہر وقت اچھی لگتی ہے، گھر میں تو سکون کا ہی احساس ہونا چاہیے، بس وہ سکون ویرانیوں پر مشتمل نہ ہو۔ خود کو مطمئن کر کے آلیان گیٹ پر موجود ملازم کے نزدیک چلا آیا۔ وہ کوئی نیا لڑکا تھا، آلیان اسے جانتا نہیں تھا، مگر اتنا یقین ضرور تھا کہ حویلی میں ملازمین جدی پشتی رکھے جاتے ہیں، لہٰذا ان کے کسی پرانے نوکر کا ہی بیٹا ہوگا۔ یہی سوچتے ہوئے آلیان نے اپنا تعارف کرانے کے ساتھ ساتھ دروازہ کھولنے کا کہا۔ ملازم نے پہلے انٹرکام کر کے اندر تصدیق کی، پھر اس کے لیے گیٹ کھول دیا۔ آلیان بہت عرصے بعد آیا تھا، اس لیے فور وہیل سے اترتے وقت یہ بھول گیا تھا کہ اندر اگر وہ پیدل چل کر گیا تو نانی اماں کے برانڈے یا ماموں جان کے مہمان خانے میں پہنچنے میں اسے آدھا گھنٹہ یا 20 منٹ تو لگ ہی جائیں گے۔ آلیان گہرا سانس کھینچتا دوبارہ گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ 10 منٹ بعد وہ نانی اماں کے سامنے تھا۔ حویلی کا یہ بڑا سا ہال جس میں نانی اماں کا شاندار تخت کسی بادشاہ کے تخت جیسا ہی تھا۔ نانی اماں کا دن کا بیشتر وقت اس تخت پر ہی گزرتا تھا۔ قرآن پاک کی تلاوت سے لے کر سروتے سے چھالیاں کترنے کے تمام کام نانی اماں اپنے کمرے کی بجائے یہیں انجام دیتی تھیں۔ اس وقت بھی وہ کسی ملازمہ سے بالوں میں تیل لگوا رہی تھیں جب آلیان کے سلام کرنے پر آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگیں۔ آلیان، یہ تم ہی ہو نا؟ ملازمہ کو ہاتھ اٹھا کر روکتے ہوئے انہوں نے پاس رکھا چشمہ آنکھوں پر چڑھا لیا اور حیرت و خوشی کے ملے جلے تاثرات سے اسے دیکھنے لگیں۔ جی بالکل، یہ میں ہی ہوں، میرے علاوہ آپ کو نانی اماں کوئی کہہ سکتا ہے بھلا؟ آلیان مسکراتا ہوا ان کے برابر تخت پر بیٹھ گیا تو نانی اماں بے اختیار اس کا سر سہلانے لگیں۔ ہاں ہاں، اللہ تمہیں سلامت رکھے، بڑی لمبی عمر دے اور چاند سی دلہن دے۔ نانی اماں کے محبت بھرے انداز پر آلیان کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ یہ کیسی دعا ہے نانی اماں؟ بزنس میں کامیابی، نہ صحت و تندرستی، نہ بلاؤں اور آفتوں سے محفوظ، بس لمبی عمر اور چاند سی دلہن، جیسے بس دنیا اور آخرت میں دو ہی چیز اہم ہے۔ آلیان واقعی محظوظ ہوا تھا۔ بھئی وہ سب بھی ملے، بلکہ ہر چیز ملے، صرف اس دنیا میں ہی نہیں آخرت میں بھی۔ میں تو ہر وقت تم سب کے لیے دعا گو رہتی ہوں، بس اچانک تمہیں سامنے دیکھ کر ساری دعائیں بھول گئیں۔ یہ آج تم کیسے راستہ بھول گئے؟ اور آ ہی رہے تھے تو بریرہ کو بھی ساتھ لے آتے، کتنے دنوں سے دل چاہ رہا تھا اسے دیکھنے کا۔ نانی اماں واقعی اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی، تبھی جلدی جلدی بول رہی تھی۔ نانی اماں، میں تو بس تھوڑے ہی دن کے لیے آیا ہوں، بریرہ کو ساتھ لاتا تو وہ تو جانے کا نام ہی نہیں لیتی۔ تو جانے کی ضرورت کیا ہے، ہم اسے یہیں رکھ لیتے۔ ماموں جان کی آواز پر آلیان بے اختیار کھڑا ہو گیا، وہ ابھی بھی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تھے۔ آلیان نے ان کے جملے کو دانستہ سرسری انداز میں لیا اور نظر انداز کرتا ان کے قریب چلا آیا۔ کچھ دیر وہ اسے گلے لگائے اس کی آمد پر خوشی کا اظہار کرتے رہے، پھر اسے لیے اماں کے تخت کے قریب چلے آئے۔ تمہیں پتا تھا اس کی آمد کا؟ نانی اماں نے ماموں جان سے پوچھا۔ ابھی چوکیدار نے انٹرکام پر اطلاع دی تھی، ماموں جان نے نانی اماں سے کہا، پھر اسے مخاطب کرتے ہوئے بولے، کچھ اندازہ ہے تمہیں کتنے عرصے بعد آئے ہو؟ واقعی بہت عرصہ ہو گیا ہے، البتہ
آتا رہا ہوں ویسے ملنے کے لیے تو، عالیہ نے صفائی دینے والے انداز میں کہا۔ صرف خاص تہواروں پر ملنے آئے ہو، اور اس وقت گھر میں اتنے مہمان ہوتے ہیں کہ ٹھیک سے ملاقات ہوتی ہے نہ ڈھنگ سے بات ہوتی ہے۔ ماموں جان شکایت نہیں کر رہے تھے، بلکہ ان کے لہجہ میں محبت ہی محبت تھی۔ عالیان صرف مسکرا کر رہ گیا۔ پھر عالیان تو زیادہ تر خاموش ہی رہا، البتہ ماموں جان اور نانی اماں بولتے رہے۔ خاندان کی باتیں اور تذکرے سننے میں وہ اتنا محو ہو گیا تھا کہ ممانی کے ٹوکنے پر چونکا۔ بچہ اتنی دور سے سفر کر کے تھکا ہوا آیا ہے، بجائے اسے فریش ہو کر تر و تازہ ہونے کا موقع دینے کی آپ خاندان کی باتیں لے کر اس کا سر کھانے بیٹھ گئے۔ ارے ہاں، عالیان نے تو منہ تک نہیں دھویا اور ہم نے اپنے پاس بٹھا لیا۔ چلو تم فوراً تازہ دم ہو کر آ جاؤ، کھانے کا بھی وقت ہو رہا ہے۔ نانی اماں نے ایسے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا جیسے اپنی نادانی پر سخت تاؤ آ رہا ہو۔ کھانا تو میں نہیں کھاؤں گا، راستے میں کھا لیا تھا، بالکل بھوک نہیں ہے۔ ویسے باقی سب لوگ کہاں ہیں؟ شاہجہاں ماموں، چھوٹی ممانی، حامد وغیرہ کوئی نظر نہیں آ رہا؟ عالیان نے ممانی جان کے پیچھے قدم بڑھاتے ہوئے پوچھا۔ وہ سب الگ الگ کاموں میں مصروف ہیں، تمہارے شاہجہاں ماموں تو کھیتوں کے دورے پر گئے ہیں، چھوٹی ممانی اپنے کمرے میں ہے، بچے زیادہ تر ابھی اسکول کالج سے واپس نہیں آئے ہیں۔ ہاں، البتہ حامد آج کل گھر پر نہیں ہے، کسی کام کے سلسلے میں اسلام آباد گیا ہوا ہے۔ عالیان کے قدم ایک دم سست پڑ گئے، اسے ٹھٹکتا دیکھ کر ممانی جان بھی رک گئیں۔ کیا ہوا؟ ہاں کچھ نہیں، عالیان نے فوراً ہی خود کو سنبھال لیا اور سرسری انداز میں بولا۔ تو کب تک واپسی ہوگی حامد کی؟ پتہ نہیں، 1-1.5 ہفتہ تو شاید لگ ہی جائے۔ ممانی جان کے آرام سے کہنے پر عالیان جی بھر کر بے مزہ ہوا تو وہ مزید گویا ہوئیں۔ اصل میں سکینہ کے ایڈمیشن کے سلسلے میں گیا تھا تو 2-4 کام اور نکل آئے۔ سکینہ کا ایڈمیشن؟ عالیان نے الجھتے ہوئے پوچھا۔ سکینہ حامد کی چھوٹی بہن تھی۔ ہاں، اس کا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو گیا ہے نا؟ عالیان حیرانی سے ممانی جان کو دیکھنے لگا۔ وہ دونوں ایک بند دروازے کے سامنے آ کر رک گئے تھے۔ ممانی جان ہاتھ میں پکڑے چابیوں کے گچھے میں سے ایک ایک چابی لگا کر دروازے کا قفل کھولنے لگی تو عالیان کو خود ہی کہنا پڑا، سکینہ ڈاکٹر بن رہی ہے؟ ہاں، بہت شوق تھا اسے ڈاکٹر بننے کا۔ امتحانوں کے زمانے میں بالکل باولی بنی پھرتی تھی کہ اگر نمبر کم آ گئے تو کیا ہوگا۔ اصل میں ہمارے گاؤں میں تو کوئی میڈیکل کالج ہے نہیں، اسے کہیں دور ہی بھیجنا پڑتا۔ یہ کالج تو پھر بھی ہمارے گاؤں سے قریب تھا، وہ گاڑی سے آرام سے آتی اور چلی جاتی تھی، مگر میڈیکل کالج میں پڑھنے کے لیے تو اسے شہر میں ہی رہائش اختیار کرنی پڑتی۔ اسلام آباد کے جس کالج میں حامد نے اس کا ایڈمیشن کرایا ہے، اس کے ہاسٹل کے متعلق سنا ہے بہت اچھا ہے۔ حامد کے دوستوں کی بہنیں بھی وہاں پڑھتی ہیں، سکینہ کی اپنی ایک سہیلی بھی وہیں داخلہ لے رہی ہے۔ ہر طرف سے اطمینان کرنے کے بعد حامد نے اس شرط پر ڈاکٹری پڑھنے کی اجازت دی تھی کہ تمہارے نمبرز اتنے اچھے ہونے چاہئیں کہ تمہارا ایڈمیشن صرف اور صرف میرٹ پر ہو، ورنہ تمہیں تو پتہ ہی ہے پرائیویٹ کالجز میں تو داخلہ مل ہی جاتا ہے۔ ممانی جان بغیر رکے اپنی ہی دھن میں تفصیل بتاتی گئیں۔ عالیان ایک انجانی سی خوشی میں گھرا ان کی بات سنتا رہا، بلکہ ان کی بات ختم ہونے پر عالیان نے برملا کہہ بھی دیا، یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ محض سکینہ کے شوق کی خاطر اسے اتنی دور پڑھنے بھیجا جا رہا ہے، ورنہ پہلے تو یہاں میٹرک کرتے ہی لڑکیوں کی شادی کر دی جاتی تھی۔ ارے وہ تو بہت پہلے کی بات ہے، اس زمانے میں تو پڑھائی کا زیادہ رواج بھی نہیں تھا، لیکن اب تو ایسا نہیں ہے۔ پھر لڑکیوں کو خود بھی پڑھائی کا بہت شوق ہے۔ تمہارے ماموں جان اگر زیادہ دور بھیجنے پر کبھی اعتراض کرتے بھی ہیں تو بھی ساری لڑکیوں کو حامد کا سپورٹ بہت حاصل ہے، وہ انہیں کسی نہ کسی طرح قائل کر ہی لیتا ہے۔ ممانی جان کے لہجے میں بیٹے کے لیے فخر ہی فخر تھا۔ عالیان ان کی بات پر خوشگوار انداز میں مسکرا دیا۔ اسے اپنا آپ قدرے ہلکا پھلکا ہوتا محسوس ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی بوجھ اس کے اوپر دھرا ہوا جو پوری طرح سرک تو نہیں گیا تھا، البتہ قدرے کم ضرور ہو گیا تھا۔ تم نہا دھو کر فارغ ہو جاؤ، تب تک میں اس کمرے کی تھوڑی صفائی کروا دوں۔ انہوں نے اچھے خاصے صاف ستھرے کمرے کو طائرانہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا اور باہر نکل گئیں۔ یقیناً وہ کمرہ روز کھلوا کر صاف کرایا جاتا ہوگا، مگر ممانی جان کی فطرت بھی شاید اس کی ماں شگفتہ غفار جیسی تھی کہ اچھے خاصے صاف کمرے کو بھی وہ مہمان کی آمد پر پھر صاف کرانا چاہ رہی تھی۔ عالیان سب کچھ دیکھ کر مسکرا دیا، پھر ممانی جان کمرے سے نکل گئیں، جبکہ وہ ملازم کا انتظار کرنے لگا جو اس کی گاڑی سے اس کا سامان نکال کر لا رہا تھا۔ عائشہ اختر جیسے ہی گاڑی کا دروازہ کھول کر بلال اختر کے برابر والی سیٹ پر بیٹھی، بلال اختر نے ٹوک دیا، ابھی اور کتنا ٹائم لگے گا؟ ایک تو تم لوگوں کا انتظار کرنا کسی عذاب سے کم نہیں ہوتا۔ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ میں آ تو گئی ہوں، عائشہ اختر حیرانی سے بولی۔ ٹائم دیکھا ہے؟ اب کوئی رات کے 2-2 بجے تک شادیاں نہیں ہوتیں، 12 بجے لائٹس آف ہو جائیں گی۔ بلال اختر نے گھڑی ایسے ان کے آگے کی جیسے وہ وقت دیکھ کر اچھل پڑیں گی، جبکہ عائشہ اختر ان کے انداز پر ہنس دیں۔ خود دیر کر رہے ہیں اور گھڑی مجھے دکھا رہے ہیں، مجھے معلوم ہے اب رات کے 2 بجے تک شادیاں نہیں ہوتیں،
اور میں اس قانون سے بہت خوش ہوں۔ انسان وقت پر گھر آ جائے، اس سے اچھی بات اور کیا ہوگی؟ چلیں گاڑی سٹارٹ کریں نا، کیوں ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں؟ عائشہ اختر نے بیک ویو مرر میں اپنے سجے سنورے روپ کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب، زوبیہ نہیں آ رہی؟ بلال اختر نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ عائشہ اختر ان کے بگڑنے کی وجہ فوراً سمجھ گئیں۔ وہ یہ سوچ کر دیر ہونے کی شکایت کر رہے تھے کہ زوبیہ ابھی تک تیار ہو کر باہر نہیں نکلی تھی۔ پتہ نہیں اس کے انتظار میں اور کتنا وقت ضائع ہوگا۔ آپ جانتے تو ہیں اسے، وہ کب جاتی ہے کسی شادی وغیرہ میں نے تو اب اس سے پوچھنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ عائشہ اختر کا لہجہ کچھ بجھ گیا تھا۔ بلال اختر کے چہرے پر بھی کوفت کے تاثرات تھے۔ عائشہ اختر گہرا سانس کھینچ کر بلا وجہ اپنا پرس کھول کر چیک کرنے لگی تو بلال اختر نے سر جھٹکتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر دی اور بڑبڑانے والے انداز میں بولے، تمہیں ایک بار اس سے پوچھ ضرور لینا چاہیے تھا، آج کل اس کی طبیعت کافی بہتر لگ رہی ہے۔ چہرے پر پھیلے خوف کے سائے کچھ کم لگنے لگے ہیں۔ بلال اختر کے خود کلامی کے انداز پر عائشہ اختر مسرت بھرے انداز میں سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگیں۔ آپ نے بھی نوٹ کی یہ بات؟ میں تو سوچ رہی تھی مجھے وہم ہو رہا ہے، مگر وہ واقعی پہلے سے قدرے نارمل لگنے لگی ہے۔ یہ ضرور ڈاکٹر شکیلہ کا کمال ہے، انہوں نے اس کی دوائیں چینج کی تھی تبھی اس کی حالت میں سدھار نظر آ رہا ہے۔ عائشہ اختر کو تو جیسے حفظ عقلیم کی دولت مل گئی تھی۔ اتنا کوئی خاص سدھار تو نہیں آیا ہے، ہاں ذرا 19-20 کا فرق پڑا ہے۔ بلال اختر نے ان کی خوشگمانی پر بند باندھتے ہوئے حقیقت فوراً ہی بے پردہ کر دی، مگر عائشہ اختر کے جوش و خروش میں کوئی کمی نہیں آئی۔ وہ سابقہ لہجے میں ہی بولیں، پلیز میری خوشی غارت مت کریں، مجھے رہنے دے اس خوش فہمی میں کہ اس کی حالت میں سدھار آ رہا ہے۔ میں کل ہی فون کر کے ڈاکٹر شکیلہ کو بتاؤں گی کہ آپ کو بھی اس کی کنڈیشن میں فرق لگا ہے، ورنہ آپ تو ہر وقت ہی اس کی برائی کرتے نظر آتے ہیں۔ عائشہ اختر خوشی خوشی بولیں۔ بلال اختر ان کے انداز پر پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولے، بیگم وہ میری بھی بیٹی ہے، ایک ہی تو اولاد ہے ہماری، مجھے کوئی اس سے نفرت تھوڑی ہے۔ ہاں لیکن میں آپ کی طرح خود کو بے وقوف نہیں بنا سکتا۔ زوبیہ کی جو بیماری ہے وہ کبھی مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہو سکتی، بہت سے بہت یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے وہم اور توہمات کا ذکر آپ سے اور مجھ سے کرنا چھوڑ دے، لیکن یہ سوچنا کہ اس کی ذہنی حالت کبھی سدھر جائے گی یا اسے وہ بھوت، وہ ایلوژن نظر آنا بند ہو جائے گا، یہ ایک بیکار سی بات ہے۔ میں نے کہا نا ایسی باتیں مت کریں، مجھے تھوڑی دیر تو خوش رہنے دیں۔ عائشہ اختر نے انہیں مزید اس موضوع پر کچھ بھی کہنے سے روک دیا۔ بلال اختر نے بھی خاموش ہو جانے میں ہی بہتری سمجھی۔ کیا حرج تھا اگر عائشہ اختر تھوڑی بہت چھوٹی خوشی منا لیں؟ وہ خود بھی یہی چاہتے تھے کہ ان کے چہرے پر پھیلی سرشاری ایسے ہی قائم رہے، مگر ان کی خوشی کا دورانیہ مختصر ہی ثابت ہوا۔ وہ اپنے ایک دوست کی بیٹی کی شادی میں شرکت کرنے پہنچے تھے جہاں زوبیہ کے کالج کی پرنسپل بھی آئی ہوئی تھی۔ سامنا ہونے پر وہ دونوں نزدیک چلی آئیں اور ایک دوسرے کی خیر خیریت پوچھنے لگیں۔ آپ لوگوں کی واپسی کب ہوئی؟ پرنسپل صاحبہ کے پوچھنے پر عائشہ اختر کچھ نہ سمجھ میں آنے والے انداز میں انہیں دیکھنے لگی۔ آپ شہر سے باہر گئے ہوئے تھے نا؟ پرنسپل صاحبہ نے ان کے تاثرات دیکھ کر وضاحت کی۔ اس سے پہلے کہ عائشہ اختر کچھ کہتی، پرنسپل صاحبہ خود ہی کہنے لگیں، اچھا ہوا جو آپ زوبیہ کو شہر سے باہر لے گئیں، اس کی طبیعت پر اچھا اثر پڑے گا، لیکن اب اسے مزید کوئی چھٹی نہیں کرائیے گا، شہر کے حالات کا ویسے بھی کوئی بھروسہ نہیں، آئے دن اسکول اور کالجز بند رہتے ہیں، ایسے میں زوبیہ کا اتنی چھٹیاں کرنا مناسب نہیں۔ پرنسپل صاحبہ اپنے مخصوص بردبار لہجہ میں بول رہی تھیں۔ عائشہ اختر کسی سناٹے میں گھری انہیں دیکھ رہی تھی، اسی لیے جب وہ بولی تو انہیں اپنی آواز کسی کنویں سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ کتنی چھٹیاں ہو گئی ہیں اب تک زوبیہ کی؟ جب سے اس نے اپلیکیشن بھجوائی ہے میرے خیال سے 4 دن تو ہو گئے ہیں، اور سیٹرڈے سنڈے ملا کر تو پورا ہفتہ ہی شمار کر لیں۔ پرنسپل صاحبہ سوچتے ہوئے بولیں۔ عائشہ اختر کو اپنی ٹانگیں کانپتی محسوس ہو رہی تھیں، انہیں لگ رہا تھا وہ گرنے والی ہیں۔ زوبیہ تو روز تیار ہو کر اپنے مقررہ وقت پر کالج جا رہی تھی اور اپنے مخصوص وقت پر ہی کالج سے واپس آ رہی تھی، لیکن اگر وہ پرنسپل صاحبہ کے بیان کے مطابق پچھلے 4-5 دنوں سے کالج جا ہی نہیں رہی تھی تو وہ روزانہ 8 گھنٹے کہاں گزار رہی تھی؟ اس سے پہلے کہ عائشہ اختر چکرا کر گر جاتی انہوں نے پاس رکھی کرسی تھام لی۔ کیا ہوا مسز بلال، آر یو اوکے؟ پرنسپل صاحبہ نے گھبرا کر انہیں تھام لیا۔ آئیں آپ یہاں بیٹھ جائیں، یہ لیں پانی پیجیے۔ پرنسپل صاحبہ نے انہیں بٹھانے کے ساتھ ہی میز پر رکھا پانی سے بھرا گلاس ان کی طرف بڑھا دیا، جسے عائشہ اختر ایک گھونٹ میں پی گئی۔ آپ ذرا بلال کو بلا دیں گی؟ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں گھر جانا چاہ رہی ہوں۔ ہاں ضرور، آپ کو فوراً گھر چلے جانا چاہیے، پرنسپل صاحبہ نے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ میرے موبائل میں بلال کا نمبر موجود ہے۔ عائشہ اختر نے نڈھال سے انداز میں اپنا پرس انہیں پکڑا دیا تو وہ موبائل نکال کر بلال اختر کا نمبر تلاش کرنے لگی۔ عائشہ اختر نے دونوں ہاتھوں کی مٹھیاں سختی سے بند کر رکھی تھی اور پیشانی ان مٹھیوں پر ٹکا لی تھی۔
پھر بھی انہیں لگ رہا تھا ان کا وجود جھٹکے کھا رہا ہے۔ آنکھیں بند کر لینے کے باوجود انہیں چاروں طرف سے دنیا گھومتی محسوس ہو رہی تھی۔ بلال اختر پرنسپل صاحبہ کا فون سنتے ہی چلے آئے اور میزبان سے معذرت کر کے عائشہ اختر کو لے کر فوراً گھر آ گئے۔ زوبیہ اس وقت اپنے کمرے میں جا چکی تھی اور پھر اگر وہ سامنے آ بھی جاتی تب بھی عائشہ اختر بلال اختر کے سامنے اس موضوع پر اس سے کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ تو اپنی طبیعت کی خرابی کو بھی تھکن کا نتیجہ ظاہر کر رہی تھی۔ ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، صبح تک ٹھیک ہو جاؤں گی، وہ ان کے بار بار کے اصرار پر چڑ کر بولیں۔ اچھا بھائی، جیسی آپ کی مرضی، آپ لیٹ کر آرام کریں، میں زوبیہ صبح خود اٹھ کر چلے جائیں گے، آپ اپنا الارم بند رکھیں، کوئی ضرورت نہیں ہے صبح اٹھ کر بیٹھنے کی، بلال اختر نے کہا۔ عائشہ اختر صرف انہیں دیکھ کر رہ گئیں، ان کا اٹھنا تو بہت ضروری تھا، انہیں بھی تو زوبیہ کے پیچھے جا کر دیکھنا تھا کہ وہ گھر سے کالج کا کہہ کر آخر جاتی کہاں ہے۔ زوبیہ معمول کی طرح یونیفارم پہن کر ناشتے کی میز پر آئی اور بلال اختر اور عائشہ اختر کو سلام کر کے اپنی جگہ پر بیٹھ گئی۔ بلال اختر اس کے سلام کا جواب دے کر ناشتے میں مصروف ہو گئی، جبکہ عائشہ اختر یکٹک خاموشی سے اسے دیکھے گئیں۔ زوبیہ جیم کی شیشی کھولتے ہوئے رک کر انہیں دیکھنے لگی، ان کی نظروں میں اس کے لیے بڑا عجیب سا تاثر تھا جسے وہ کوئی نام نہ دے سکی۔ ان کی آنکھوں میں اپنے لیے ایسا کوئی عکس اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ ان کے چہرے پر سے نظریں ہٹا کر جیم کی شیشی دوبارہ کھولنے کی کوشش کرنے لگی، مگر اسے لگنے لگا اب اس کی انگلیاں ڈھکنے کو اپنی گرفت میں نہیں لے پا رہی۔ وہ اپنی کوشش کو ترک کر کے ایک بار پھر نظریں اٹھا کر انہیں دیکھنے لگی، وہ اب بھی اسے ہی دیکھ رہی تھیں۔ ایک عجیب سی بے چینی اس کے وجود میں پھیلنے لگی، اس میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ اپنی ماں سے پلٹ کر یہی پوچھ لے کہ مما کیا بات ہے، آپ ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ وہ تو بس اندر ہی اندر الجھنے لگی، حالانکہ پچھلے 6-7 دنوں سے وہ خود کو بہت پر اعتماد محسوس کر رہی تھی۔ عموماً اس کا اعتماد اس وقت متزلزل ہوتا تھا جب اس کا سامنا باہر کی دنیا سے ہوتا تھا، اور پچھلے 6-7 دنوں سے یہ تعلق منقطع تھا۔ اسے باہر کی کسی شخص کے روبرو ہونا پڑا تھا اور نہ ہی کوئی ان کے گھر آیا تھا۔ مما پاپا تو کبھی بھی اس کے شب و روز میں مخل نہیں ہوئے تھے، چنانچہ اس کی زندگی بڑے سکون سے گزر رہی تھی۔ مگر اب جس طرح عائشہ اس کے چہرے پر کچھ کھوجنے کی کوشش کر رہی تھی، اسے دیکھ کر ایک نامعلوم سی گھبراہٹ اس کے اندر سرایت کرنے لگی، تو اس نے جلدی سے سامنے رکھا جوس کا گلاس اٹھا کر لبوں سے لگا لیا۔ گلاس خالی ہوتے ہی وہ کرسی گھسیٹ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا ہوا، ناشتہ کیوں نہیں کر رہی؟ بلال اختر نے پوچھا۔ بس وہ بھوک نہیں ہے، میں کچھ کتابیں بیگ میں رکھنا بھول گئی ہوں، وہ رکھ لوں، کہیں وین نہ آ جائے۔ زوبیہ عائشہ اختر کی نظروں سے دور ہٹنا چاہتی تھی، تبھی اپنا بیگ اٹھاتی تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد جب اسے یقین ہو گیا کہ اس کی وین اب آنے ہی والی ہوگی تو وہ سیڑھیوں سے نیچے اتر آئی۔ وین تو اس کے منع کر دینے کے بعد سے آتی نہیں تھی، مگر وہ ٹھیک اسی ٹائم پر گھر سے نکلتی تھی جب وین کا اس کے دروازے پر پہنچنے کا وقت تھا۔ زوبیہ ڈائننگ ٹیبل پر سے نظریں بچا کر گھر سے نکلنے لگی تو اتنے دنوں میں پہلی بار عائشہ اختر نے وہ سوال پوچھ لیا جس کے پوچھے جانے کا زوبیہ کو روز خوف ہوتا تھا۔ تم نے کہا تھا تمہاری وین کا ہارن خراب ہو گیا ہے، آخر یہ ہارن کب ٹھیک ہوگا؟ ڈرائیور بغیر ہارن کے روز روڈ پر گاڑی کیسے چلاتا ہے؟ عائشہ اختر کا لہجہ عجیب کھردرا سا تھا۔ زوبیہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی رکنا پڑا۔ جی پتہ نہیں مما، میں بھلا کیا کہہ سکتی ہوں، وہ بے بسی سے بولی اور اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور سوال کرتی زوبیہ یہ کہتی گھر سے نکل گئی۔ اچھا میں چلتی ہوں، اگر وین آ گئی تو ڈرائیور بہت غصہ کرے گا، وہ کہتا ہے جب معلوم ہے ہارن خراب ہے تو پہلے سے باہر کیوں نہیں آ جاتی۔ زوبیہ جیسے ہی یہ کہہ کر باہر نکلی، عائشہ اختر تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھ کر سیڑھیوں کی طرف بڑھنے لگیں۔ خیریت، آپ کو کیا ہوا؟ ان کی تیز رفتاری پر بلال اختر نے چونک کر پوچھا۔ ابھی آتی ہوں، وہ لٹ مار انداز میں بولیں۔ لیکن پتہ بھی تو چلے بات کیا ہے، میں نے تو آپ کو منع کیا تھا صبح جلدی مت اٹھیے گا، اور آپ ہیں کہ… بلال اختر کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ عائشہ اختر سنی انسنی کرتی سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچ گئیں۔ ان کے کمرے کی گیلری سے گیٹ کا منظر صاف دکھائی دے رہا تھا، مگر زوبیہ وہاں کہیں بھی نہیں تھی۔ وہ پریشانی سے چاروں طرف دیکھنے لگی۔ جتنا ٹائم انہیں اوپر آنے میں لگا تھا، کم و بیش اتنا ہی ٹائم زوبیہ کو گھر سے نکل کر گیٹ تک پہنچنے میں لگنا چاہیے تھا۔ اگر وہ کسی گاڑی میں بھی بیٹھ کر جا رہی تھی تب بھی وہ اتنی جلدی گیٹ کھول کر باہر نکل بھی گئی، گاڑی میں بیٹھ بھی گئی، اور گاڑی اتنی تیز رفتاری میں آگے بھی بڑھ گئی کہ دور تک پھیلی سڑک پر بھی کسی گاڑی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ ان کا دل اتنی زور زور سے دھڑکنے لگا جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آ جائے گا۔ وہ ہراساں انداز میں چاروں طرف دیکھتی رہیں۔ آخر بلال اختر کو گھر سے نکلتا دیکھ کر وہ تیزی سے اتر کر گاڑی کے پورچ میں آئیں۔ بلال اختر گاڑی میں بیٹھنے والے تھے کہ انہیں آتا دیکھ کر رک گئے۔ عائشہ اختر کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ انہیں بلال اختر کو سب کچھ بتا دینا چاہیے یا نہیں۔
वो शशोपंज में घिरी उन्हें देख रही थी कि बिलाल अख्तर को टोकना पड़ा। क्या बात है, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही? बिलाल अख्तर गाड़ी में बैठते बैठते रुक गए। जी मैं आपके साथ चलूं? वो सड़क पर आगे तक देखना चाहती थी। ज़ोबिया अगर घर की गैलरी से नज़र नहीं आ रही थी तब भी आगे कहीं ज़रूर मिल सकती थी। डूबते को तिनके का सहारा। कहाँ? बिलाल अख्तर अचंभे के साथ बोले। मुझे यहीं आगे तक जाना है। उनकी समझ में नहीं आ रहा था क्या कहें। इस हुलिये में आयशा अख्तर कहीं भी जाने के लिए बाकायदा तैयारी करती थी। यही वजह थी कि वो इस वक्त मुनासिब हुलिये में होने के बावजूद बिलाल अख्तर को बाहर जाने के लिए तैयार नहीं लग रही थी। हाँ, बस यहीं जाना है। आयशा अख्तर जिच हो गई तो बिलाल अख्तर ने मज़ीद कोई सवाल किए बगैर उन्हें गाड़ी में बिठाकर गाड़ी स्टार्ट कर दी। रास्ते में आयशा अख्तर को बेचैनी से इधर उधर देखते पाकर बिलाल अख्तर ने कुछ भी पूछना मुनासिब ना समझा, मगर 10 मिनट बाद जब कतार से बनी कोठियों को छोड़कर मेन रोड पर आ गए तब बिलाल अख्तर से ज़ब्त ना हुआ। आखिर आपको जाना कहाँ है, कहाँ उतरना है, कुछ बताएं तो सही। बिलाल अख्तर के लहजे में बेजारी महसूस करके आयशा अख्तर को इस तरह उनके साथ निकल आना हमाकत लग रहा था। मुझे ज़ोबिया की कॉलेज जाना है। एक ख्याल तेज़ी से उनके जहन में कूदा तो वो उसे फ़ौरन ज़ुबान पर ले आईं। अचानक उन्हें ख्याल आया था ज़ोबिया कॉलेज के अलावा जाती ही कहाँ है। अगर वो कहीं और जा भी रही थी तो भी उसका ताल्लुक़ कहीं ना कहीं उसकी कॉलेज की लड़कियों से ही होगा। हर चंद के उसकी किसी से दोस्ती नहीं थी, मगर वो कॉलेज की किसी लड़की के ज़रिए ही इतना बड़ा कदम उठा सकती थी कि छुट्टी की एप्लीकेशन देकर इतने दिनों से कॉलेज से गायब थी। उन्हें लग रहा था उन्हें कॉलेज जाकर क्लास की दूसरी लड़कियों से बात करनी चाहिए, शायद कोई सुराग निकल आए। जहाँ इस ख्याल से उन्हें थोड़ा दिलासा मिला था वहीं बिलाल अख्तर उनकी बात सुनकर तिलमिला गए थे। वाट, आप होश में तो हैं? क्या आपको मालूम नहीं है ज़ोबिया का कॉलेज बिल्कुल अलग रूट पर है? आप तो कह रही थी मुझे ज़रा आगे जाना है। अब अगर मैं आपको कॉलेज छोड़ने जाऊंगा तो क्या मुझे ऑफिस से देर नहीं हो जाएगी? आई एम सॉरी बिलाल, मैं बिल्कुल भूल गई थी आपसे जिक्र करना। रात को ज़ोबिया की प्रिंसिपल मिली थी, उन्होंने ऑफिस बुलाया था। अभी अचानक याद आया तो। खैरियत तो है ना? उन्होंने आपको क्यों बुलाया है? हस्बे तवक्का उनके बहाने पर बिलाल अख्तर का गुस्सा तो ठंडा हो गया, मगर अब उनके चेहरे पर तशवीश के आसार देखकर वो एक बार फिर तजब्जुब का शिकार हुई। हाँ, खैरियत ही है। हाँ, क्या ज़ोबिया ने फिर कुछ कर दिया? वो जिस तरह लब भींच कर बोले थे उस पर आयशा अख्तर फ़ौरन तरदीद करते हुए बोली, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल से किसी रिश्ते वगैरह की बात करने के लिए बुलाया है। आखिर उन्हें एक बहाना सूझ ही गया। तो इसलिए आप दौड़ी दौड़ी जा रही हैं? बिलाल अख्तर बुरी तरह चिढ़ गए। आयशा अख्तर ने खामोश रहने में ही बेहतरी समझी। खुद बिलाल अख्तर ने भी इसके बाद कोई सवाल नहीं किया, मगर उनके हर अंदाज से उनकी झंझलाहट ज़रूर जाहिर हो रही थी। गाड़ी को ज़ोबिया के कॉलेज के गेट पर रोककर वो बड़ी दुरुस्तगी से बोले, आपके पास तो पर्स भी नहीं है कि यहाँ से टैक्सी में घर ही चली जाएं। आयशा अख्तर को भी उनके कहने पर अपनी जल्दबाजी का एहसास हुआ। तभी बिलाल अख्तर ने वॉलेट से पैसे निकालकर उनकी तरफ बढ़ाई, जो उन्होंने शर्मिंदगी के बायस चुपचाप थाम लिया और गाड़ी से उतर गईं। बिलाल अख्तर तो फ़ौरन ही गाड़ी आगे बढ़ा ले गए, जबकि वो कश्मकश के आलम में कितनी ही देर वहाँ खड़ी रहीं। सोचने में तो उन्हें बहुत आसान लगा था कि ज़ोबिया की क्लास की लड़कियों से बात करें तो उन्हें ज़रूर कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो जाएगा, मगर अब यहाँ आकर उन्हें लग रहा था कि वो बात क्या करेंगी जो ज़ोबिया की जिस हरकत को वो बिलाल अख्तर से पोशीदा रखना चाहती थी उसका तस्करा वो घर से बाहर उसकी क्लास की लड़कियों से कैसे करेंगी। अभी वो इसी कश्मकश में वहाँ खड़ी थी कि कॉलेज की वही वैन उनके नज़दीक आकर रुकी जिसमें ज़ोबिया कॉलेज जाती थी। कॉलेज शुरू होने ही वाला था, इसलिए लड़कियाँ तेज़ी से वैन से उतरकर गेट की तरफ बढ़ने लगीं। अस्सलामुअलैकुम आंटी, आप यहाँ? खैरियत तो है? एक लड़की के मुखातिब करने पर वो चौंक कर उसे देखने लगी। ये लड़की उन्हीं के इलाके में रहती थी। घर अगर बहुत करीब नहीं थे तो बहुत दूर भी नहीं थे। हंगामी हालत या स्ट्राइक की सूरत में अक्सर बिलाल अख्तर ज़ोबिया के साथ साथ उसे भी कॉलेज से पिक कर लिया करते थे। कभी कभी वैन ना आने पर उस लड़की की वालदा, जो खुद भी ड्राइव करती थी, अपनी बेटी के साथ साथ ज़ोबिया को भी ड्रॉप कर देती थी। ये और बात थी कि ऐसा शाज़ो नादिर ही होता था। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो तुम? वो उसका सवाल नज़रअंदाज करते हुए बोली। मैं तो ठीक हूँ आंटी, आप लोग कब वापस आए? ज़ोबिया की तो इस बार काफ़ी छुट्टियाँ हो गई। उसके खुश इखलाक़ी से कहने पर आयशा अख्तर ज़बरदस्ती मुस्कुरा दी। हाँ, बस कल परसों से वो आना शुरू कर देगी। आंटी, मैंने सुना था उसकी तबीयत भी ख़राब हो गई थी क्लास में। अंकल उसे पिक करके घर ले गए थे, उसने कुछ झिझकते हुए पूछा। आयशा अख्तर को ऐसा लगा जैसे वो यही पूछने के लिए रुकी हो। आखिर उनके घर कोई इतने दूर तो नहीं थे कि क्या पता बिलाल अख्तर को ऑफिस आते जाते देख लिया हो और अब वो यही पूछना चाह रही हो कि आप लोग तो इसी शहर में थे, ज़ोबिया तो अपनी तबीयत की ख़राबी की वजह से नहीं आ रही। आयशा अख्तर ने अपने लहजे में बेनियाजी पैदा करते हुए कहा,
ہاں اس وقت اسے کچھ چکر وغیرہ آ گئے تھے، اب تو وہ بالکل ٹھیک ہے۔ جی آنٹی، اصل میں نتاشا نے بھی تو حد کر دی تھی، وہ ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے بولی تو عائشہ اختر چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ نتاشا نے کیا کیا؟ آپ کو نہیں پتا؟ زوبیہ نے کچھ بتایا نہیں آپ کو؟ وہ بھی حیرانی سے بولی۔ نہیں، مجھے تو کچھ نہیں معلوم۔ یہاں اس کی کلاس کی لڑکیاں تو یہی کہہ رہی تھیں کہ نتاشا نے ایسی باتیں کی کہ اس کی طبیعت بگڑ گئی۔ اس لڑکی کی بات پر عائشہ اختر بے چینی سے بولی۔ کیا کہا تھا اس نے؟ وہ آنٹی، جب سے رخسار نے کالج چھوڑا ہے تب سے سب کو حیرانی ہو رہی تھی کہ رخسار نے اچانک کالج کیوں چھوڑ دیا۔ اس پر ایک دن نتاشا نے بتایا کہ اس کی رخسار سے بات ہوئی تو آنٹی میں تو کچھ نہیں جانتی، میں تو وہ بتا رہی ہوں جو میں نے سنا۔ نتاشا کہہ رہی تھی زوبیہ نے رخسار کو بہت بری طرح مارا تھا، اسی لیے رخسار نے کالج بدل لیا، اور جب یہی بات نتاشا نے زوبیہ سے پوچھی تو اس کی طبیعت ایک دم خراب ہو گئی۔ عائشہ اختر کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ بالکل سن ذہن کے ساتھ کھڑی اس لڑکی کو دیکھ رہی تھی جو ان کی حالت سے بے خبر بڑے مزے لے لے کر نتاشا کی برائیاں کر رہی تھی۔ نتاشا کو ذرا احساس نہیں ہے کسی کی فیلنگ کا، بڑی ہی بے حس سی لڑکی ہے۔ زوبیہ کو اس کے منہ پر اب نارمل کہہ رہی تھی۔ زوبیہ بیچاری تو اتنی سیدھی سی ہے، وہ بھلا کیسے برداشت کرتی یہ سب؟ وہ تو اسی وقت بے ہوش ہو گئی۔ عائشہ اختر ایک دم ششدر رہ گئی تھی۔ جس بات کو وہ گھر کی چار دیواری سے باہر نہیں نکالنا چاہتی تھی، اس کا ڈھنڈورا زوبیہ کے پورے کالج میں پٹ گیا تھا۔ ان کے کتنے سارے جاننے والوں کے بچے یہاں پڑھتے تھے، یہ کہانی تو مرچ مسالے کے ساتھ ان کے حلقہ احباب میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل جائے گی۔ لیکن آنٹی، زوبیہ کی پڑھائی کا بہت حرج ہو رہا ہے، اسے اب مزید کالج سے غیر حاضر نہیں رہنا چاہیے، اور پھر اب تو نتاشا بھی کالج نہیں آ رہی۔ اس نے ایسے کہا جیسے وہ جانتی ہو زوبیہ نتاشا کی وجہ سے نہیں آ رہی۔ عائشہ اختر اپنی ہی سوچوں میں اتنی گم تھی کہ انہوں نے پوچھا ہی نہیں کہ وہ کالج کیوں نہیں آ رہی، مگر اسے خود ہی اتنی بے چینی تھی کہ ان کی پوچھے بغیر ہی بتانے لگی۔ نتاشا پچھلے 2 دن سے گھر سے غائب ہے۔ عائشہ اختر ایک بار پھر اسے چونک کر دیکھنے لگی۔ غائب ہے؟ جی 2 دن سے لاپتہ ہے وہ۔ اس کے گھر والوں نے اس کی گمشدگی کی رپورٹ بھی درج کرا دی ہے، مگر ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا۔ اس کی والدہ تو کالج آئی تھیں اس کی کلاس کی لڑکیوں سے ملنے، مگر کسی کو کچھ پتا ہوتا تو کوئی بتاتی نہ۔ بہت پریشان ہیں اس کے گھر والے۔ عائشہ اختر تو اپنی الجھن دور کرنے آئی تھی، مگر یہاں آ کر تو اس میں کئی گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ انگلی سے پیشانی کو مسلنے لگی۔ آنٹی آپ نے بتایا نہیں، آپ یہاں کیوں؟ اس کا جملہ ابھی منہ میں ہی تھا کہ کالج کا گیٹ بند ہوتے دیکھ کر اسے یاد آیا کہ اسے بھی تو کالج جانا ہے۔ وہ کندھے پر لٹکا بیگ ٹھیک کرتی انہیں اللہ حافظ کہتی تیزی سے بھاگ گئی۔ امی آپ نے حشام کی تصویر ابو کو دے دی؟ نمل نے صبح ان سے سامنا ہوتے ہی پوچھا تو وہ جس طرح چور نظروں سے اسے دیکھنے لگیں، اس سے نمل کو بغیر کہے ہی ان کا جواب مل گیا۔ لائے میں خود ہی دے دوں، نمل نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ تو آفس چلے گئے ہیں، رشیدہ بیگم نے دھیمی آواز میں کہا۔ انہیں علم تھا یہ جان کر نمل کو ضرور غصہ آئے گا۔ ایک پل کے لیے واقعی اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، مگر وہ ان پر بگڑی نہیں تھی، اسی لیے وہ فوراً اپنا غصہ ضبط کر گئی۔ یہ اور بات تھی کہ اس کا تنا تنا چہرہ دیکھ کر رشیدہ بیگم نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آج صبح وہ بہت جلدی میں تھے، دیکھو نا اپنے مقررہ وقت سے کتنے پہلے گھر سے نکل گئے۔ پھر ان کا موڈ بھی ٹھیک نہیں تھا، میں نے سوچا شام میں جب وہ گھر آئیں گے تب دے دوں گی۔ نمل جانتی تھی اس کی ماں اس کے باپ سے کتنا ڈرتی تھی، مگر شمائلہ نے جس طرح رات ہو جانے کے باوجود وہ تصویر اور قوائف اسے لا کر دیے تھے، اسے دیکھتے ہوئے نمل کو اس معاملے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر شمائلہ، اس کی ماں اور حشام کے ساتھ زیادتی لگ رہی تھی۔ کہہ تو رہی ہوں آج شام میں دے دوں گی، انہوں نے پیار بھری ڈانٹ کے ساتھ کہا تو نمل صرف ان کا دل رکھنے کے لیے مسکرا دی، ساتھ ہی یہ سوچ کر خود کو تسلی بھی دے دی کہ اگر شام کو رشیدہ بیگم نے لفافہ نہیں دیا تو وہ خود یہ کام کر دے گی۔ چلو اب جلدی کرو، تمہیں دیر ہو گئی تو تمہاری وجہ سے رومیلا اور سنبل بھی لیٹ ہو جائیں گی، رشیدہ بیگم نے اس کا دھیان ہٹانے کے لیے کہا، اور واقعی وہ تیزی سے جانے کی تیاریوں میں جت گئی۔ تبھی محض 1.5 گھنٹے بعد وہ تینوں کلاس میں تھیں۔ سارے راستے میں تینوں حشام اور اس کے ساتھ ہوئے ظلم پر بات کرتی رہی تھیں۔ کلاس میں لیکچر کے دوران بھی ان کا دھیان وہیں تھا، جبھی وقتاً فوقتاً نہایت دھیمی آواز میں ان کا تبصرہ اور مشورہ جاری تھا۔ وہ تینوں ایسے بات کر رہی تھیں جیسے عظمت خلیل اپنا ہر قدم ان سے پوچھ کر ہی اٹھانے والے ہوں۔ اپنی باتوں میں وہ اچھی خاصی مگن ہو گئی تھی۔ پیریڈ اوور ہونے پر خرم اپنے چاروں دوستوں ہارون، حمید، نادر اور وکی کے ساتھ کلاس میں داخل ہوا تو اسے دیکھ کر سنبل اور رومیلا جس طرح چونکتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں، اس پر نمل کا دل چاہا اپنا سر پیٹ لے۔ لیکن یہ حالت صرف ان دونوں کی نہیں تھی، کلاس کے دوسرے اسٹوڈنٹس بھی ان کی اس طرح آمد پر رک کر انہیں دیکھنے لگے تھے۔ نمل کا انہیں دیکھتے ہی دل چاہا اٹھ کر باہر چلی جائے، مگر ایک تو ہارون اور نادر دروازے کے فریم سے لگ کر کھڑے ہو گئے تھے، دوسرے جب ساری کلاس خاموش بیٹھی ان کی آمد کی وجہ جاننا چاہ رہی تھی تو پھر وہ ایک ہی اپنی جگہ سے اٹھ کر کسی غیر معمولی رویے کا اظہار کرتے ہوئے سب کی توجہ کا مرکز نہیں بننا چاہتی تھی۔
لیکن سنبل اور رومیلا جس طرح ایک دوسرے کو دیکھ کر کیا بات ہے، یہ کیوں ہماری کلاس میں آئے ہیں جیسے سوال نظروں ہی نظروں میں ایک دوسرے سے پوچھ رہی تھیں۔ ان کی یہ حیرت اور پریشانی اسے کوفت میں مبتلا کر رہی تھی، چنانچہ خود کو ان سے بے نیاز ظاہر کرنے کے لیے اس نے جان بوجھ کر کتاب کھول کر زبردستی اس کا مطالعہ شروع کر دیا۔ یہ اور بات تھی کہ لاشعوری طور پر وہ بھی یہ سننے کی منتظر تھی کہ وہ کیا کہنے آئے ہیں۔ کیا بات ہے، ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ ان کی کلاس کے ایک لڑکے نے ان کی بددستور خاموشی پر ٹوکتے ہوئے پوچھا، کیونکہ ہارون اور نادر تو دروازے میں ہی رک گئے تھے جبکہ خرم بورڈ کے آگے رکھی پروفیسر صاحب کی ٹیبل پر ٹک گیا تھا اور حمید اور وکی اس کے دائیں بائیں کھڑے ہو گئے تھے۔ اس لڑکے کے پوچھنے پر بھی انہوں نے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ خرم جیب میں سے کاغذ نکالتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ ان سب کا یہ رویہ غیر معمولی ضرور تھا، مگر اتنا متجسس بھی نہیں تھا کہ سب اپنی اپنی جگہ جم کر رہ جاتے۔ کلاس میں سے 3 لڑکے اٹھ کر باہر جانے لگے۔ ہارون نے ہاتھ آگے کر کے راستہ روک دیا۔ جب ہم یہاں آئے ہیں تو صاف ظاہر ہے کوئی خاص بات کرنے آئے ہیں، اور تم لوگ ہو کہ بغیر اجازت باہر نکلنے کی گستاخی کر رہے ہو۔ ہارون کا انداز خالص دھونس جمانے والا تھا۔ وہ لڑکے حیرانی سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ اگر کوئی خاص بات ہے تو کہیے نا، ان میں سے ایک نے لہجے کی ناگواری کو چھپاتے ہوئے رسانیت سے کہا۔ بھلے ہی یہ ان کے کالج کا پہلا دن نہیں تھا، مگر سینئرز کے سامنے وہ پورے سال نیو ایڈمیشن رہنے والے تھے۔ انہیں پتا تھا کم از کم اس پورے مہینے انہیں ایسے ہی ٹریٹ کیا جائے گا جیسے کسی نیو ایڈمیشن کو پہلے دن کیا جاتا ہے۔ اس پر خرم وغیرہ کا مذاق تو وہ پہلے ہی دیکھ چکے تھے۔ لوگ سمیر کی اس حرکت کو خرم کی ہی کارستانی سمجھتے تھے، جس کے نتیجے میں پرنسپل وغیرہ نے خرم اور اس کے دوستوں کے خلاف کوئی خاص ایکشن بھی نہیں لیا تھا۔ گویا ایسے لڑکوں سے نہ الجھنا ہی بہتر تھا۔ یہ اس کے مزاج کے لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ کوئی ان کے تنگ کرنے پر تنگ ہو تو وہ اسے اور پریشان کر سکیں، جبکہ اگر ان کے مذاق پر خود بھی ہنس کر ٹال دو تو وہ خود ہی بے مزہ ہو کر اپنا راستہ بدل لیں۔ یعنی اب ہمیں خاص بات کرنے کے لیے تمہاری اجازت کی ضرورت ہے، کیونکہ تمہیں دیر ہو رہی ہے تو ہم جلدی سے خاص بات کر کے تمہیں فارغ کر دیں، یعنی دوسرے لفظوں میں تمہاری جان چھوڑ دیں۔ نادر تو باقاعدہ جرح پر اتر آیا۔ وہ بات کہنے والا لڑکا بے بسی سے اپنے دوستوں کو دیکھنے لگا جیسے پچھتا رہا ہو کہ یہ بات اس نے کہی کیوں۔ نمل کو ان کی یہ دادا گیری سخت ناگوار گزر رہی تھی۔ خواہ دوسروں کو پریشان کرنے اور دوسروں پر روب جھاڑنے والوں سے اسے سخت چڑ تھی، مگر اس نے اپنا چہرہ پوری طرح کتاب پر جھکا رکھا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ خرم ایک بار پھر اتنے لوگوں کے بیچ میں اس سے مخاطب ہو۔ رومیلا نے اپنا جو اندازہ فون پر ظاہر کیا تھا وہ اس کے لیے قابل قبول تو نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ احتیاطاً خرم کے معاملے سے الگ رہنا چاہتی تھی تاکہ رومیلا کی کہی کسی بات کے سچ ہونے کا امکان بھی پیدا نہ ہو سکے۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، اس لڑکے نے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے صفائی دینی چاہی۔ خرم نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے ٹوک دیا۔ اٹس اوکے، جاؤ جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ۔ خرم کے کہنے پر وہ لڑکے پہلے تو ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے، پھر یہ سوچتے ہوئے واپس اپنی سیٹ پر جا بیٹھے کہ سمجھداری کا تقاضا یہی ہے۔ ان کے بیٹھتے ہی خرم نے ایسے کہنا شروع کیا جیسے کوئی لیکچرار لیکچر دینا شروع کرتا ہے۔ کمال ہے بھائی، یہ نئی کلاس تو بڑی اچھی ہے، صرف 2-3 اسٹوڈنٹس کو چھوڑ کر سب لوگ بڑی باقاعدگی سے پیریڈ اٹینڈ کر رہے ہیں۔ خرم نے کاغذ کو دیکھتے ہوئے جس طرح کہا، اس سے سبھی کو اندازہ ہو گیا کہ اس کے ہاتھ میں جو کاغذ ہے اس پر ان کی کلاس کی حاضری کی تفصیلات درج ہیں۔ اس جانکاری پر تھوڑی بہت حیرانی تو سبھی کو ہوئی تھی کہ کسی بھی طالب علم کے لیے اٹینڈنس رجسٹر تک رسائی حاصل کر کے یہ ساری معلومات نکالنا اگر ناممکن نہیں تھا تو بھی مشکل ضرور تھا۔ ایسے میں سبھی کا یہ سوچنا بجا تھا کہ اس مشکل کا عمل کی آخر کیا ضرورت پڑ گئی تھی، مگر رومیلا اور سنبل ہر بات کو ایک ہی نقطہ پر لے جاتی۔ اب بھی وہ کبھی ایک دوسرے کو اور کبھی نمل کو دیکھنے لگی جو سر جھکا ہونے کے باوجود ان کی پریشانی کو بخوبی بھانپ گئی تھی اور کوفت بھی محسوس کرنے لگی تھی۔ ضرور وہ دونوں خرم کی بات کا پس منظر اس کی چھٹی کرنے کو ہی سمجھ رہی تھی، لیکن خرم نے خود ہی ان کی غلط فہمی کو دور کر دیا۔ آج میں بھی آپ لوگوں کی اٹینڈنس لوں گا، لیکن صرف لڑکوں کی، لڑکیوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ خرم کے سکون سے کہنے پر لڑکیوں کو تو ڈھیروں اطمینان ہوا تھا، مگر لڑکے حیران پریشان نظر آنے لگے تھے۔ اور کیونکہ میں آپ لوگوں کے نام سے واقف نہیں ہوں، چنانچہ نام کال کرنے پر آپ کھڑے ہو کر مجھے اپنی شکل بھی دکھائیں گے۔ لیکن آخر کیوں؟ ایک لڑکے کے بے ساختہ پوچھنے پر وکی نے بھی گفتگو میں حصہ لیتے ہوئے قدرے جارحانہ انداز میں کہا، کیوں؟ تمہاری اتنی ہمت کہ ہم سے یہ پوچھو، کیوں؟ ہاؤ ڈیئر یو؟ وکی کے انداز پر اس کے دوست بڑے محظوظ ہوئے۔ حمید نے تو باقاعدہ مسکراتے ہوئے وکی کی پیٹھ ٹھوکی جیسے اس کی بدماشی پر اسے شاباشی دے رہا ہو۔ بہتر یہی ہے کہ اپنے اوقات میں رہو اور جتنا کہا گیا ہے اتنا ہی کرو۔ وہ لڑکا وکی کی بات پر ناگواری سے اسے دیکھنے لگا تو حمید نے بھی اسے دھمکانے میں دیر نہیں کی۔ خرم نے نام پکارنے شروع کیے تو سبھی لڑکے بالکل مرے مرے انداز میں مارے باندھے کھڑے ہوتے گئے۔ وہ سمجھ گئے تھے سمندر میں رہ کر مگرمچھ سے بیار نہیں کیا جا سکتا۔
البتہ اس طرح درگت بننے پر سبھی کو شرمندگی محسوس ہونے کے ساتھ ساتھ دل ہی دل میں تاؤ بھی آ رہا تھا۔ خرم ان کا نام پکار کر ان کی شکل دیکھتا اور انہیں ایک طرف کھڑا کر دیتا۔ کچھ لڑکوں کو اس نے سرے سے نام ہی نہیں پکارا تھا اور وہ پھر بھی پریشان تھے۔ جانے ان سے کیا خطا ہو گئی جو انہیں کھڑا کر کے ان کی شکل نہیں دیکھی گئی۔ اصل میں خرم نے یہ سب کچھ بہت سوچ سمجھ کر کیا تھا۔ اس نے کمپیوٹر پر اس مووی کو متعدد بار چلا کر دیکھا اور جس لڑکے کی شکل بھی نظر آئی اسے اچھی طرح ذہن نشین کر لیا، کیونکہ 2-3 باتوں کا اسے یقین تھا کہ یہ کام کسی لڑکی کا نہیں ہے، اس لیے ان پر غور کرنے کی اس نے سرے سے ضرورت ہی نہیں سمجھی۔ دوسرے اسے یہ بھی یقین تھا کہ مووی سمیر کے گروپ کے کسی لڑکیوں نے نہیں بنائی، کیونکہ مووی تب شروع ہوتی ہے جب تمام چوہے ڈبے سے نکل کر کلاس میں بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ اگر سمیر یا اس کے کسی دوست نے یہ کام کیا ہوتا تو وہ پہلے سے تیاری کے ساتھ موجود ہوتا اور اس سین کو ضرور نظر بند کرتا جب یہ ڈبہ کلاس میں لایا گیا تھا اور اسے کھولنے کی کوشش کی گئی تھی۔ مگر جب مووی شروع ہوتی ہے تو یہ دونوں منظر گزر چکے ہوتے ہیں، گویا یہ کام کسی ایسے شخص نے کیا ہے جو اس پلان سے واقف نہیں تھا اور جس کے ذہن میں مووی بنانے کا خیال بالکل اچانک آیا تھا، اور ایسا شخص اس کلاس کا ہی کوئی اسٹوڈنٹ ہو سکتا تھا۔ چنانچہ خرم نے اٹینڈنس رجسٹر سے اس پیریڈ کی حاضری نکال لی تھی جس کے ختم ہونے کے بعد لوگوں کے ساتھ یہ مذاق کیا گیا تھا۔ اس دن جتنے طالب علموں کی حاضری لگی تھی آج بھی وہ تمام طالب علم موجود تھے، اس لیے خرم بڑی آسانی سے سارے لڑکوں کا نام لیتا گیا اور انہیں ایک طرف کھڑا کرتا گیا جو مووی میں موجود تھے۔ اگر موبائل میں نصب کیمرہ ان کے ہاتھ میں ہوتا تو ان کی مووی نہ بنی ہوتی۔ دوسری طرف خرم نے ان لڑکوں کا نام پکارنا بالکل ضروری نہیں سمجھا جو اس دن آئے ہی نہیں تھے اور پہلا دن گزرنے کے بعد یونیورسٹی آنے لگے تھے۔ سارے نام پکارتے پکارتے بالآخر خرم ایک نام پر جا کر رک گیا اور اس شخص کو بغور دیکھنے لگا جو اپنا نام پکارے جانے پر بڑی بیزاری سے کھڑا ہوا تھا۔ خرم پورے یقین سے کہہ سکتا تھا کہ یہ چہرہ اس مووی میں موجود نہیں تھا، پھر بھی اس نے احتیاطاً پوری لسٹ پکار لی، مگر باقی تمام لوگ مووی میں موجود تھے۔ اپنے شک کی تصدیق ہونے کے بعد اس نے سب کو اب واپس اپنی جگہ پر بیٹھ جانے کو کہہ دیا۔ تقریباً پوری کلاس خرم کو الجھن بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آخر اس سب کا مقصد کیا ہے۔ لڑکیاں تو یہ سوچ رہی تھیں کہ وہ یہاں کیوں بیٹھی ہیں، فری پیریڈ ختم ہو جائے گا، انہیں باہر چلے جانا چاہیے، مگر کسی میں ہمت نہیں تھی اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر نکلنے کی، اس لیے سب خاموشی سے دبکی بیٹھی تھی۔ اور پھر اس لڑکے کو دیکھنے کے بعد تو خرم کے چہرے پر پھیلی سنجیدگی دیکھ کر کسی نے بھی کچھ کہنے کی جسارت نہیں کی۔ خرم سب کے بیٹھ جانے کے بعد کچھ دیر تو خاموشی سے کھڑا رہا، پھر ایک ایک قدم اٹھاتا اس لڑکے کے ڈیسک کے پاس آ کھڑا ہوا اور عین اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بڑے ہی سرد لہجے میں بولا، ذرا اپنا موبائل دینا۔ موبائل؟ اس نے اچنبھے سے پوچھا۔ خرم نے جواب دینے کی بجائے سپاٹ انداز میں اپنا خالی ہاتھ اس کے آگے پھیلا دیا تو وہ ہونکوں کی طرح کبھی اسے اور کبھی اس کے ہاتھ کو دیکھتا چلا گیا۔ بے فکر رہو، تمہاری گرل فرینڈز کے نمبر نہیں لوں گا، صرف تمہارا موبائل چاہیے۔ خرم کے عجیب و غریب لہجے پر پوری کلاس دم بخود اسے دیکھ رہی تھی۔ سینئرز کا روب اور دبدبہ اپنی جگہ، لیکن اپنا موبائل نکال کر کسی غیر کو پکڑا دینا ایک الگ بات تھی۔ چنانچہ وہ سارا لحاظ بالائے طاق رکھ کر دو ٹوک لہجے میں بولا، میں اپنا موبائل نہیں دے سکتا۔ اس نے بات پوری کی ہی تھی کہ خرم کا بھرپور مکہ اس کا پورا چہرہ گھما گیا۔ سب لوگ اپنی اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے، وہ تو سمجھ رہے تھے کوئی مذاق ہو رہا ہے، مگر اب تو سب پریشانی کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ سب کے ہوش اڑ گئے تھے۔ اس لڑکے کی ناک سے خون بہنا شروع ہو گیا تھا۔ وہ ڈیسک پر سیدھا ہوتے ہوئے بڑی عاجزی سے بولا، آخر بات کیا ہے، میں نے کیا کیا ہے؟ ایک ہاتھ میں ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ خرم کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اپنی ہتھیلی کی پشت سے خون صاف کرتے ہوئے اس کی آنکھ میں آنسو آ گئے تھے۔ لڑکیاں جو پہلے ہی منہ پر ہاتھ رکھے اپنی چیخیں روکنے کی کوشش میں کھڑی تھی، اس کی ناک سے تیزی سے بہتا خون دیکھ کر کانپنے لگی تھی۔ وہ مووی تم نے ہی کمپیوٹر میں ڈالی ہے نا؟ خرم اتنی سرد اور دھیمی آواز میں بولا تھا کہ اس لڑکے کو بھی بمشکل سنائی دے پایا تھا، حالانکہ وہی اس کے سب سے قریب تھا۔ باقی سب تو اپنی اپنی سیٹوں سے اٹھ کر دور کھسک گئے تھے، لہٰذا انہیں خرم کی آواز ہی نہیں آئی تھی تو سمجھ خاک آتا۔ دوسری طرف وہ لڑکا جیسے ایک ہی پل میں سب کچھ سمجھ گیا تھا، تبھی حیرت اور گھبراہٹ کے ساتھ اس کے چہرے سے ظاہر ہونے لگا، نہیں میں نے تو… اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ پورا کرتا خرم نے اسے کالر سے پکڑ کر کھڑا کر دیا۔ اس کا فوری انکار خرم کے شک کو مزید تقویت پہنچا گیا تھا۔ چپ چاپ اپنا موبائل مجھے دے دو ورنہ… خرم کو اس سے آگے کچھ کہنا نہیں پڑا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر موبائل نکال لیا تو خرم نے اسے سیٹ پر دھکیلتے ہوئے موبائل تقریباً اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ خرم جانتا تھا وہ مووی اب اس موبائل میں موجود نہیں ہوگی، اس لیے اس نے موبائل کھولنے کی بھی زحمت نہیں کی اور اس کے سامنے ہی دیوار پر کھینچ مارا۔ موبائل کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر زمین پر بکھر گیا۔ اب کی بار لڑکیاں اپنی چیخیں روک نہ سکیں۔ پوری کلاس وحشت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، مگر خرم کو رتی بھر پرواہ نہیں تھی۔ اگر دوبارہ ایسی حرکت کی تو اس موبائل کی جگہ تمہارا سر ہوگا۔
وہ چاہتا تو اس لڑکے کی حرکت کے متعلق بتا کر اسے سب کی نظروں میں مظلوم سے مجرم بنا سکتا تھا، مگر خرم کو علم تھا اگر اس نے یہ بتا دیا کہ اس لڑکے کی پٹائی اس مووی کی وجہ سے ہوئی ہے تو اس مووی کو خامخواہ بڑی شہرت مل جائے گی۔ ابھی اگر وہ مووی 50 لوگوں نے دیکھی ہوگی تو اس کا ذکر سننے کے بعد 1000 لوگ اسے دیکھنا چاہیں گے، جس سے اس مووی کی مقبولیت میں اضافہ ہوگا اور پھر اس پر تبصرے بھی اسی لحاظ سے ہوں گے۔ جبکہ خرم ایسا ہرگز برداشت نہیں کر سکتا تھا، اس کا مقصد اس لڑکے کو سبق سکھانا تھا، سو وہ پورا ہو چکا تھا۔ باقی لوگ اس کے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے اس کی اسے کوئی فکر نہیں تھی، ایسی فکریں وہ کبھی پالتا ہی نہیں تھا۔ وہ ماتھے پر آئے بالوں کو ایک جھٹکے سے پیچھے کرتا واپسی کے لیے مڑ گیا۔ کلاس سے نکلتے وقت اس نے پلٹ کر محض اس لڑکے کو دیکھنا چاہا تو غیر ارادی طور پر اس کی نظر ساری کلاس پر پڑ گئی۔ بیک وقت اتنی ساری حیران اور نفرت بھری نظروں کی زد میں ہونے کے باوجود اس کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ البتہ نمل پر نظر پڑتے ہی خرم کے قدم اپنی جگہ جم گئے۔ خرم کے ہٹتے ہی وہ تیزی سے اس لڑکے کی طرف بڑھی تھی۔ اس کی ناک سے بھل بھل بہتا خون دیکھ کر بے اختیار اس نے اپنے پرس سے رومال نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا تھا۔ خرم کا یہ منظر دیکھتے ہی دماغ گھوم گیا، دل تو چاہا ایک مکہ نمل کے بھی جڑ دے۔ شاید اس کی نظروں میں اتنی آگ تھی کہ نمل چونک کر بے اختیار اس کی طرف دیکھنے لگی۔ جتنا غصہ خرم کی آنکھوں میں تھا اتنی ہی نفرت نمل کی نظروں میں تھی۔ کتنی ہی دیر وہ دونوں ایک دوسرے کو ایسے ہی دیکھتے رہے۔ آخر خرم پاؤں پٹکتا ہوا کلاس سے باہر نکل گیا۔